السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس گھر میں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے، بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے، اسے اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ آج یہی موضوع لے کر ہم آپ کے درمیان حاضر ہوئے ہیں، اور اپنے موضوع کی ابتدا سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ مل کر اپنے نبی، اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلمان کے گھر میں بیٹی کا پیدا ہونا اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا اندازہ کما حقوق آپ نہیں لگا سکتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹیوں کا یہ مقام اس وقت بیان کرا کہ جب بیٹی کا پیدا ہونا ہی اپنے آپ میں ایک شرمندگی اور بے عزتی کا سبب سمجھا جاتا تھا۔ جس وقت لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، پوری دنیا میں جب عورت کو گری ہوئی نظر سے دیکھا جاتا تھا، جب بچیوں کو کی پیدائش پر ایک باپ یہ سمجھتا تھا کہ معاذ اللہ اس کی زندگی میں اب کچھ باقی نہیں رہا، اس کی عزت ہی ختم ہو گئی ہے، وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا زمانے میں اگر زمانے کو پتہ چل جائے کہ اس کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ اور ماضی میں ایسی روایات ملتی ہیں، آپ اگر تاریخ کی کتابوں کو دیکھیں تو بیٹیوں کو صرف اس لیے زندہ دفنا دیا جاتا تھا کہ وہ بیٹی ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام محسن انسانیت، رحمت عالم بن کر کے تشریف لائے اور بیٹیوں کا وہ مقام و مرتبہ بیان کیا کہ ایک مسلمان اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق بیٹی کی ولادت پہ اتنا خوش اور اتنا مسرور ہو کہ جس کی خوشی کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے جو مجمع الزوائد میں موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کسی کے یہاں لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں السلام علیکم اہل البیت، اے گھر والو تم پر سلامتی ہو۔ پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرشتے کہتے ہیں یہ ایک کمزور جان ہے جو ایک کمزور سے پیدا ہوئی ہے، جو شخص اس کی پرورش کی ذمہ داری لے گا قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد قیامت تک اس کے ساتھ شامل حال رہے گی۔ سبحان اللہ۔ تو بیٹی کی ولادت حضور نے اتنی بڑی نعمت قرار دی کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، جب حضور نے فرما دیا کہ فرشتے آتے ہیں تو دیکھیے ایک بیٹی کی ولادت پہ آپ کے گھر میں فرشتے آئیں گے، فرشتے آپ کی بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لیں گے، فرشتے اس بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اور فرشتوں نے یہ کہا کہ جو شخص بچی کی، بیٹی کی پرورش کی ذمہ داری لے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت قیامت تک اس کے ساتھ شامل حال رہے گی۔ یہ نہیں کہا گیا کہ جب تک وہ زندہ رہے گا، بلکہ قیامت تک۔ اب آپ اندازہ کریے اگر کسی مسلمان کے گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے اور وہ بندہ اس بیٹی کی پرورش حضور کی اس حدیث کے مطابق سچے دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ پرورش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد پہلے دن سے اس کے ساتھ رہے گی۔ جب تک وہ بچی کی پرورش کرتا رہے گا اس کے ساتھ اللہ کی رحمت رہے گی، اور اگر وہ دنیا سے بندہ چلا جائے تو فرشتوں نے کہا کہ قیامت تک، ابھی بندہ جب قبر میں جائے گا تب بھی اللہ کی رحمت اس کے ساتھ رہے گی، وہ قبر سے اٹھے گا تب بھی اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوگی، وہ میدان محشر میں اٹھے گا تب بھی اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اس نے ایک بیٹی کی پرورش کری تھی، تو بچی کی پرورش کرنا اتنی بڑی نعمت ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچیوں کی ولادت پہ ہمیں اتنی بڑی خوشخبری سنائی،